کہتے ہیں القاعدۃ الثانیہ، دوسرا قاعدہ، انہم یقولون، وہ کہتے ہیں ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربۃ والشفاعہ، وہ کہا کرتے تھے مکہ کے بت پرست جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے لڑے، وہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا اور مسلمانوں کو قتل کیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم انہیں صرف اس لیے پکارتے ہیں اور ان کی طرف عبادت میں توجہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان سے ہم قربت اور شفاعت طلب کرتے ہیں۔ کیا طلب کرتے ہیں؟ قربت، ان سے قریب ہونا، اور شفاعت طلب کرتے ہیں۔ اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ ہم الا یقربون الی اللہ زلفی الا لطلب القربۃ والشفاعہ فدلیل القربۃ، اس کے شیخ کہتے ہیں کہ دیکھو اب قربت کی دلیل کیا ہے جو اللہ نے بیان کی ان کی، وہ جو کہتے ہیں نا ہم قربت چاہتے ہیں، دیکھو ان کی دلیل کیا ہے اس کی۔ قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ اور جن لوگوں نے، اس کا ترجمہ ہے معنی، اس آیت کا معنی یہ ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور اولیاء بنا رکھے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کرا دیں۔ ہم کہاں گناہ گار، بے کس، لاچار، مجبور، اللہ اتنا بڑا ہے، ہمیں کیسے اس کی رسائی حاصل ہوگی؟ تو ہم ان بزرگوں کو، جو بزرگ ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ان سے قربت حاصل کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قربت، یہ ہم اللہ سے قربت چاہتے ہیں، ان کی نہیں، لیکن یہ ذریعہ اور راستہ ہے ہمارے اللہ سے ملنے۔ یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا۔ آج بتاؤ مشرکین کا یہ عقیدہ مسلمانوں میں پھیلا ہوا ہے، یہی عقیدہ پھیلا ہے، اور یہ قرآن کی آیت کیوں نہیں پڑھ کے لوگ سنتے ہیں یا سناتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد کہا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا، یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، وہ اختلاف ہوا ہے، جس بارے میں اختلاف ہے، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، جھوٹے اور ناشکرے کو یا جھوٹے اور کفر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا، اللہ نے اس کو جھوٹ کہا ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ وسیلہ ہے یہ ہمارے، تم کو کیسے پتا کہ اللہ نے تم کو لیے تمہارے لیے وسیلہ مقرر کیا ہے؟ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو اللہ نے نازل نہیں کی، اور تم اللہ کے بارے میں بغیر علم کی بات کرتے ہو۔ اللہ نے یہ بنایا ہے، یہ ولی اللہ نے بنایا، یہ اللہ کے ولی ہیں، تم کو کیسے پتا؟ اللہ کے ولی ہم ان کو مانتے ہیں، اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، لیکن جزمن ہم کس کو کہہ سکتے ہیں؟ مختلف کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صحابہ یہ اللہ کے اولیاء میں سے، لیکن کیا ان کے بعد کسی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شاہ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ نے اگر کسی اور کو اللہ کا ولی کہا ہے جس کے بارے میں دلیل نہیں ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اللہ کے بارے میں بغیر علم کی بات کی ہے کہ آپ نے فلاں کو اللہ کا ولی کہہ دیا اور حقیقت میں وہ ہے یا نہیں، اس کا علم بھی آپ کو نہیں ہے۔ اور ولایت یہ قصبی ہوتی ہے، عطائی نہیں ہوتی۔ کیا معنی ہے اس کا؟ ولایت، ولایت نہیں بولیں گے، ولایت بولتے ہیں اس کو۔ ولایت، مقام ولایت جو ہوتا ہے نا، یہ قصبی ہوتا ہے، یہ کیا نہیں ہوتا؟ عطائی نہیں ہوتا۔ اس معنی میں کسب کرنے کا معنی آپ جو کماتے ہیں اور آپ جو عمل کرتے ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ کون ہے؟ ان کا وصف بیان کیا، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ایمان آپ کے دل کا عمل ہے، وکانوا یتقون، اور تقوی اختیار کیا۔ تقوی اختیار کرنے میں عمل ہے کہ نہیں ہے؟ حلال چیز، اللہ کی فرما برداری کے اعمال کو کرنا ہے، اللہ نے جس چیز سے روکا اسے رک جانا ہے، عمل ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ اللہ اعمال کے ذریعے اللہ سے قربت حاصل کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آپ اس کے ولی ہو جاتے ہیں، جیسے کہ وہ حدیث میں جو بخاری نے روایت کیا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں نے اسے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ یہ والی جو حدیث ہے، اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ دونوں چیزیں آپ سنیں گے بہت زیادہ لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن پوری بات نہیں بیان کرتے۔ جب پوری بات کو نہ بیان کیا جائے تو یہ اہل زیغ اور گمراہ لوگوں کی پہچان ہوتی ہے، کیونکہ اس حدیث میں آگے ہے کہ بندہ جس چیز سے اللہ سے قریب ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ فرائض کی ادائیگی سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد بندہ نوافل کی ادائیگی سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پوری حدیث اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا پورا بس ہاتھ ہوتا ہے، تو اس کا معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ حلول کرے گا، یہ معنی نہیں ہے۔ وہ جو بھی کام کرے گا اللہ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا، اس چیز پر وہ جائے گا تو حلال چیز میں جائے گا، حرام چیز کی طرف نہیں جائے گا، بات کرے گا تو وہ چیز کرے گا جو اللہ کے راضی کرنے والی ہوگی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بعد میں فرمایا کہ اگر مجھ سے دعا کرے، پناہ مانگے یا یہ کرے تو میں اس کو دوں۔ علی کل حال
تو یہ ان کا عقیدہ ہے. سوچ لو کہ وہ بزرگوں کو اس لیے پکارتے تھے. لات اور نوح علیہ السلام کی جو قوم کے بزرگ تھے یہی شرک آیا تھا ان کے اندر. اللہ کا فرمان ہے اور یہ آیت بھی لوگ سنے ہوں گے آپ لوگ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی باریابی کا وسیلہ تلاش کرو, ہے نا. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. یا یہ جو آیت ہے اس میں وسیلہ سے کیا مراد ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اس سے مراد نیک اعمال, اعمال صالحہ جو آپ کو اللہ سے قریب کرے. جو ابھی حدیث میں نے بیان کی کہ بندہ رب کے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ یعنی فرائض کی ادائیگی سب سے زیادہ اللہ کو پسند جو فرائض کی ادائیگی ہوتی ہے, اس کے بعد نوافل سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے. اور یہی تفسیر صحابہ اور سلف صالحین کی ہے. ابن عباس اور عطا اور مجاہد کہتے ہیں جو عمل خیر کے اعمال ہیں اس سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا رہتا ہے, نہ کہ کسی بزرگ اور شخصیت کا وسیلہ اس کو پکڑ لو تم کو پہنچا دے گا وہاں. یہ بات ہے, یہ عقیدہ کو جب بزرگ کو پکڑ لو ان سے کہو وہ تمہاری رسائی کرا دیں گے تو مشرکین کا عقیدہ ہے سامنے. تو سامنے بھی مشرکین کا عقیدہ بیان ہوا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ودلیل الشفاعہ, وہ شفاعت کی جو دلیل ان کی کیا ہے, وہ شفاعت کے لیے پکارتے تھے بزرگوں کو. کہتے تھے بیمار ہے تو فنا ہے, آپ اللہ سے دعا کر دیجیے میری اس بیماری کو دور کر دیں, اللہ سے میری شفاعت کر دیجیے, اللہ کیا میری دعا کر دیجیے. تم پکار رہے ہو کس کو جو مردہ ہے, تم اس کو ولی سمجھتے ہو. کیا وہ واقعی پہلی بات تو یہ کہ کیا وہ ولی ہے؟ تم کو کیسے پتہ کہ وہ ولی ہے؟ پہلا سوال تو یہی پر. اور اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ ولی ہے, جیسے کوئی پکارے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, علی مدد پکارتے ہو, تو کیا یہ طریقہ ہے؟ بے شک ہے, لیکن کیا ان کو پکارا جائے گا؟ کیا حسین رضی اللہ عنہ جب کربلا کے میدان میں تو انہوں نے پکارا یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد نہیں پکارا. اس لیے دیکھو شفاعت کی دلیل کہتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں. مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں, نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي, آپ کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاعراف کی آیت ہے, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي, میں اپنے لیے بھی اختیار نہیں رکھتا نفع اور نقصان کا, الا یہ کہ جتنا اللہ چاہے. سبحان اللہ, کیا اللہ کے رسول سے بھی زیادہ بڑھ کر کے کوئی مقام ہو سکتا ہے کسی انسان کا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. تو اگر کسی نے بزرگوں میں یہ مقام دے دیا جو نبی کو نہیں تھا, تو نبی سے زیادہ اس کو مقام دے رہا ہے یہ نہیں ایسا؟ اپنے طور پر یہ چھوڑ دیے تو یہ عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے مذمت میں فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں. مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, کہ نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, کہتے ہیں یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں. پوری آیت اس میں نہیں ہے, پوری آیت اس طرح قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ, کیا تم اللہ کو بتانے چلے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں ہے آسمان اور زمین میں؟ یہ دیکھو بغیر علم کی بات کرنا, اپنے طور پر سفارشی کسی کو مان لینا, اپنے طور پر کہنا یہ سب شفاعت کریں گے. تم کو کس نے یہ بتایا؟ کس نے بتایا تم کو یہ بات؟ تم اللہ کو بتانے چلے ہو. سبحانہ وتعالی عما یشرکون, پاک ہے اللہ تعالیٰ, منزہ ہے, پاک ہے اس شرک سے جسے جو یہ شریک کرتے ہیں. اللہ نے اس کو شرک کہا, اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو شرک کہا. اب آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ عوام الناس میں پھیلا ہوا ہے کہ بتاؤ میرے بھائی اس کا کیا جواب ہے؟ ان کے پاس جواب صرف یہی ہے یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں, ان کا مت سنا کرو, یہ وہابی ہیں. دلیل ہمارے پاس ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی اہل بیت کے تعلق سے انہوں نے, اور امام شافعی خود اہل بیت میں سے مطلبی تھے, انہوں نے کسی تعلق سے اہل بیت کی دفاع میں کچھ بولا. کسی نے کہا کہ کیا تم رافضی ہو, شیعہ ہو؟ نے کہا کہ اگر اہل بیت کی دفاع میں بولنا شیعیت ہے, رافضیت ہے, تو ہاں میں رافضی ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مختلف القاب سے لوگوں کو نوازا جاتا ہے تاکہ لوگ اس سے متنفر ہو جائیں. یہ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے, کیونکہ شیطان یاد رکھنا صرف جن میں سے نہیں ہوتے, انسان میں سے بھی ہوتے. شیطان انسان میں سے بھی ہوتے, معلوم ہے کہ نہیں؟ ہاں سن لو, ہوتے ہیں.
سورۃ الناس پڑھ کے سناؤ. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. اسی طرح ہم نے نبیوں کے بعض یعنی جو دشمن ہیں وہ بنائے جنوں میں سے اور انسان میں سے ایک دوسرے کو یہ مفہوم ہے ایسی ایسی باتیں کرتے نا کہ کی زبان لگتی کہ ارے کیا زبان ہے بھائی. آدمی مسحور ہو جاتا ہے اس میں اور یہ اس چیز کی تمیز نہیں کر پاتا کہ کیا حق ہے کیا بات ہے. وہ چاہتے ہیں کہ تم جاہل رہو تاکہ ان کا پیٹ گرم رہے, ان کا پاکٹ بھی گرم رہے. نظرانہ کیسے آئے گا؟ آج فلاں ملا دے, آج فلاں جگہ جانا, آج فلاں مولانا کا کیا, آج فلاں جگہ چڑھاوا بزرگ کو شرنی اور فرنی, اور کہاں سے آئے گا بتاؤ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. پاکٹ بھی گرم ہے, پیٹ بھی گرم ہے. بہت خطرناک بات ہے. یہ سب چیز کیوں نہیں بتاتے لوگ؟ اس میں کون سی قصے کہانی کی ہے بتاؤ. یہاں پر کون سے صحابہ کے خلاف بات جا رہی ہے؟ نبی کی کون سی تعلیم کے خلاف بات یہاں پر ہو رہی ہے؟ قرآن و سنت کی کون سی بات سے ٹکرانے والی بات ہو رہی ہے؟ عوام الناس کے اندر زہر بولا جاتا ہے اس طرح سے کہ وہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں. یہ کہہ کر سمجھ جائے یہ بات. اس کے بعد آگے کہتے ہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم تو شفاعت کو مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس کا مطلب تم شفاعت کے منکر ہو. جب اتنی بات کہیں گے نا ان کے سامنے وہ کہیں گے اس کا معنی تم شفاعت کے منکر ہو, تبھی نا تم بول رہے ہو کہ شفاعت دیکھو یہ بھائی آج بات. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم شفاعت کے منکر نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے قیامت کے دن, شفاعت عظمیٰ سب سے بڑی شفاعت. اور ہم کتنی شفاعت مانتے معلوم ہے؟ ایک شفاعت نہیں مانتے, ہم 7 شفاعت مانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ ہوگی, ایک مومنوں کے لیے شفاعت ہوگی خاص, ایک ابو طالب کے لیے جو شفاعت ہے وہ تھی, ایک جنت میں داخل ہونے کے لیے, ٹھیک ہے, ایک مقام جو کم درجہ ہوگا جس کا جنت میں اس کا اوپر درجے میں کرنے, بہت طرح کی شفاعت ہے. ہم سب شفاعت کو مانتے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو, بشرطے کہ قرآن و سنت سے ثابت ہو ہم اس شفاعت کو مانتے ہیں. لیکن ہم اس شفاعت کو نہیں مانتے جس کو تم مانتے ہو. یہ اسی طرح ہم کہتے ہیں جیسے نصارہ کرسچن یہ کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ویسا نہیں مانتے جیسے تم مانتے ہو, تم ان کو اللہ مانتے ہو, ہم نہیں مانتے ایسے. عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. لیکن تمہاری نظر میں ہم جب تک تمہاری طرح نہیں مانیں گے تب تک ہم حق پر نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں کہ حق کیا ہے, تمہاری طریقے سے ہم نہیں مانتے, جو حق ہے اس طریقے سے ہم مانتے ہیں. ویسے ہی ہم شفاعت نہیں کہتے ہیں, ہم شفاعت کو مانتے ہیں لیکن وہ شفاعت مانتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, مطلب صبح شام پڑھتے ہیں اس کو, صبح شام کے اذکار میں سے, نماز کے بعد کے اذکار میں سے آیت کرسی پڑھنا, کیا نہیں پڑھتے اس میں؟ کون ہے جو اللہ کے یہاں بغیر اس کے اذن کے کسی کی شفاعت کرے؟ ہم اس شفاعت کو مانتے ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ کو مانتے ہیں. تو شفاعت 2 قسم کی, کتنی ہے؟ 2 قسم کی. وہی وہ شفاعت شفاعتا, یہ اس چیز کے رد میں, اس وہم کے رد میں ہے کہ جب یہ اتنی بات کی جائے گی تو وہ یہ کہے گا کہ تم شفاعت کو نہیں مانتے, جیسے کہ مشہور کر دیا گیا. تو ہم کہتے ہیں شفاعت 2 قسم کی ہے. پہلی شفاعت شفاعت منفیہ, جس کی نفی کی گئی ہے قرآن میں حدیث میں, وہ شفاعت. اور دوسری شفاعت مثبتہ, وہ شفاعت جو ثابت کی گئی ہے. ہم شفاعت منفیہ کا انکار کرتے ہیں, شفاعت مثبتہ کو مانتے ہیں. جس چیز کا انکار قرآن و سنت میں ہم اس کا انکار کرتے ہیں, اور جس چیز کا اس بات ہے ثابت کیا گیا قرآن و سنت میں ہم اس کو مانتے ہیں. کون سا جرم ہے یہ کوئی جرم ہوا؟ اب آتے ہیں کہتے ہیں شفاعت منفیہ کیا ہے؟ جس شفاعت کی نفی کی ہے, ما کان تطلب من غیر اللہ, وہ شفاعت جو غیر اللہ سے مانگی جائے, وہ شفاعت کی نفی کی گئی ہے قرآن میں. معلوم ہے یہ بات؟ اللہ سے ابھی آ رہی ہے دلیل, اس کی دلیل آ رہی ہے. منفی شفاعت جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے, اور مثبت شفاعت جس شفاعت کو ثابت کیا گیا. منفی شفاعت وہ ہے جو غیر اللہ سے طلب کی جائے جبکہ اللہ کے سوا اس پر کوئی اختیار نہیں رکھتا, اللہ کے سوا کوئی اس پر اختیار نہیں رکھتا. اور اس کی دلیل سنو, اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا ذلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو, جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو, اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے, نہ دوستی ہے, نہ شفاعت ہے. والکافرون هم الظالمون, اور کافر ہی ظالم ہیں.
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شفاعت کی نفی کی. کون سی شفاعت کی نفی کی ہے؟ جو لوگ یہ سمجھیں کہ ایک دوست سے دوست کا شفیع ہو جائے گا اور شفاعت کرے گا، یا جو اللہ نے جس کی اجازت نہیں دے گا خود شفاعت کر سکتے نہیں. اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ. اور مثبت شفاعت وہ ہے جو صرف اللہ سے طلب کی جائے. ہم اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ یہ شفاعت ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ شفاعت دے گا. یا ہم کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں قیامت کے دن نبی کی شفاعت سے محروم مت کرے. کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے شفاعت پر. اور یہ اس آیت پر ہم عمل کرتے ہوئے یہ عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا. مثبت شفاعت وہ ہے جو صرف اللہ سے طلب کی جائے اور شفاعت کرنے والے کا اکرام شفاعت سے ہوتا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو کیوں دیا ہے شفاعت؟ یہ کیوں اللہ تعالیٰ دے گا؟ یہ اللہ کا اکرام ہے اپنے نبی کے لیے، یہ عزت افزائی ہے نبی کے لیے. جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے یہ وہ ہے جس کے قول و عمل سے اللہ راضی ہو. یاد رکھو شفاعت اس کے لیے ہوگی. دو چیزیں، ایک ہے شافع جو شفاعت کرنے والا ہے، اور دوسرا مشفوع لہو جس کے حق میں شفاعت کی جائے، جس کے لیے شفاعت کی جائے. شفاعت جو ہے شافع اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے گا. وہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت دے دی گئی ہے، ہم اس سے مانگتے ہیں. نبی کو شفاعت عطا کی جا چکی ہے، ہم اس سے مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت اس کی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، شفاعت عظمیٰ کے تعلق سے جو حدیث آئی ہے، تو لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. آدم علیہ السلام اپنا عذر بیان کریں گے، بولیں گے کہ نوح کے پاس ہو جائے گے. وہ کہیں گے میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنی تھی، تم ابراہیم کے پاس ہو. ابراہیم علیہ السلام اپنا عذر بیان کریں گے، تم موسیٰ کے پاس ہو. موسیٰ علیہ السلام اپنا عذر بیان کریں گے، تم عیسیٰ کے پاس ہو. عیسیٰ علیہ السلام اپنا کہیں گے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب لوگ جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا، ہاں یہ مجھے، میں اس کا حقدار ہوں، انا لہا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں شفاعت شروع کریں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اپنے رب کے تعلق سے، آپ سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر وہ کلمات کھولے گا جو آپ دعا کریں گے اللہ سے. اور پھر آپ کو کہا جائے گا یا محمد ارفع رأسک سل تعطیٰ اشفع تشفع. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اٹھا کے مانگیے، جو مانگتے آپ کو دیا جائے گا. شفاعت کیجیے، شفاعت ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شفاعت کی اجازت ہے، یہ اجازت ہے شفاعت کی. من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ. کوئی نہیں کہہ سکتا ہم جا کے شفاعت کریں گے اللہ کے پاس. یہ جرأت ہے بہت بڑی. اس بات کو تم دور کہ فلاں بزرگ کے پاس رجسٹر ہے ان کے مریدوں کا، یہ سب خرافات نہیں تو اور کیا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں خرافات ہے، واللہ خرافات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دعویٰ نہیں کیا کرتے. تو جب اور من گھڑت باتیں سر یہ سب، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اس کے لیے اجازت ہوگی اور اس کے لیے جس کے لیے اللہ چاہے گا. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ. وہ نہیں شفاعت کر سکیں گے کسی کی الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے قول سے راضی ہو. اور یہ کون ہوں گے؟ یہ عصاۃ الموحدین ہوں گے. عصاۃ الموحدین جو موحد ہوں گے، توحید والے ہوں گے، نافرمانی کی وجہ سے. شفاعت عظمیٰ کی تو بات الگ ہے، لیکن جو گناہگاروں کے تعلق سے شفاعت ہوگی، جہنم سے نکالنے والوں کے تعلق سے بات ہوگی، وہ عصاۃ الموحدین ہوں گے، نافرمان موحدین. اور یہ اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے اپنے نبی کے لیے، وہ اس دن قیامت کے دن ظاہر ہوگا. اس کے پیچھے حکمت ہے اللہ کی. اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر شفاعت کے اپنی رحمت سے داخل کرے گا جنت میں. یاد رکھیں یہ کہنا کہ کوئی جنت میں نہیں داخل ہوگا سوائے حبیب کی شفاعت کے، یہ بات نہیں کہنی چاہیے. کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی میں ان کو لے گا، ان کو جنت میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بعض لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا. بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے ساتھی لوگ جو نیک اور صالحین ہوں گے ان کے لیے شفاعت کریں گے وہ کہ اللہ وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا. تو کیا ہم کہیں کہ میرا دوست ایک نیک تھا وہ مر گیا، تو ہم اس سے بھی کہیں میری شفاعت کرنا قیامت کے دن. چھوٹے بچے جو مر گئے ہیں اپنے والدین کے لیے شفاعت کریں گے، تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ جب ان کی قبر پر جاؤ تو کہو کہ بچے میرے لیے دعا کرو اللہ سے؟ یہ طریقہ ہمیں نہیں بیان کیا گیا. ہم لوگ اتباع کرتے ہیں، ابتدائی دین میں نئی چیزیں نہیں نکالتے، ہم لوگ پیچھے پیچھے چلتے ہیں نبی کے. ہمیں اجازت نہیں ہے دین میں، یہ دین اللہ کا ہے، بغیر دلیل اور بغیر علم کے بولنا اس میں جائز نہیں.
کہتے ہیں کہ یہ شفاعت تقریب ہے ایک سے مشغول ہوں من رضی قولہ وعملہ بعد الاذن، اجازت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے قول اور عمل سے جب راضی ہوگا تب. اور یاد رکھیں اللہ کا فرمان ہے ولا یرضى لعباده الكفر، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کفر سے راضی نہیں ہے. تو جو کافر ہیں ان کی نہ شفاعت ہوگی نہ ان سے شفاعت قبول کی جائے گی. اس لیے یاد رکھیں اس طرح کی باتوں کی، یہ بنیاد ہے عقیدے کی ہمارے. دیکھو فرق مشرکین اور مومنین میں کیا فرق ہے ان کے عقیدے میں. اور اس دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے.